ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا۔ دریا کے کنارے اس کا بہت خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران رہ گیا۔ ارے ٹھیک ہے پیاری مچھلی، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے۔ اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی، شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ بادشاہ سلامت، اس ملاح کے پاس ایک بہت ہی نایاب طوطا ہے۔ چلو پھر مجھے یہ طوطا تو دکھاؤ۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے اگلے دن ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا، مجھے تمہارا طوطا بہت پسند آیا ہے تو مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نہ مانا تو بادشاہ نے کہا، میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے 2 سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے جواب دے دیے تو پھر نہ صرف میں طوطا تمہارے پاس ہی رہنے دوں گا بلکہ اتنی مال و دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش سے زندگی گزاریں گی۔ بادشاہ سلامت، وہ 2 سوال کیا ہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئی، لیکن اسے ان سوالات کے جوابات نہ ملے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ اس نیک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنا دیا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جوابات ملاح کو بتا دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے سپاہی ملاح کو بلانے پہنچے تو وہ ان کے ساتھ ہو کر دربار میں آیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا، ملاح کو تو ان سوالات کے جوابات آتے ہی نہیں، اب وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے کر دے گا۔ بادشاہ نے ملاح سے پوچھا، ہاں تو تم کیا لے کر آئے میرے دونوں سوالات کے جوابات؟ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک جواب دیا تم نے۔ اب دوسرے سوال کا جواب دو۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا
कि वो क्या चीज है जो पहले 4, फिर 2 और फिर 3 हो जाती है। तो इसका जवाब ये है कि वो चीज इंसानी टांगे हैं। पहले इंसान जब छोटा सा बच्चा होता है तो 2 हाथ और 2 पाँव के साथ चलता है, यानी 4 चीजों से चलता है। फिर जब बड़ा होता है तो वो टांगों से चलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो 2 टांगों और 1 बैसाखी यानी 3 चीजों से चलता है। बादशाह मल्लाह का ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा कि तुम्हें इन सवालों के जवाब किसने बताए? तो उसने नेक दिल परी का वाकया सुनाया। चुनांचे बादशाह ने तोते को हासिल करने का फैसला तर्क कर दिया और मल्लाह को बहुत मालो दौलत दी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज आप किसी का भला सोचेंगे तो अल्लाह पाक आपको उसका सिला जरूर देगा। आप भी हमसे वादा करें कि किसी पर जुल्म नहीं करेंगे और मुश्किल में सबकी मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। शुक्रिया।